السلام علیکم میرے پاکستانیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے ہاں یہ جو چھوٹے ہوٹل ہوتے ہیں چائے کے یا قہوہ خانہ جہاں پہ عام لوگ جاتے ہیں، ان ہوٹلوں میں قہوہ خانوں میں آپ کو ایک تحریر لکھی ملتی ہے کہ سیاست پر بات کرنا ممنوع ہے، سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ اسی طرح اگر آپ کو جام کی دکان کے اوپر جانے کا اتفاق ہو تو آپ کو اکثر جاموں کی جو دکانیں ہیں اس میں آپ کو ایک یہی تحریر لکھی ملے گی کہ سیاست پر بات کرنا ممنوع ہے۔ بعض اوقات تو ایک سٹکر چسپاں ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ وہ جو ہوٹل کا مالک ہے اور وہ جو باربر شاپ کا مالک ہے، شاید اسے خود بھی یہ علم نہیں کہ یہ اس نے ایسا کیوں لکھا ہے یا کیا اس کی وجہ ہے۔ اگر آپ اس سوال کو انٹرٹین کریں اور یہ جانیں کہ یہ جو روایت ہمارے ہاں چلی آ رہی ہے، جو عام آدمیوں کی یا عوام الناس کی جو جگہ ہیں جنہیں ہم پنجابی میں تھڑے بولتے ہیں، جہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں، وہاں پہ یہ کیوں تحریر کر دیا گیا اور یہ منع کیوں کر دیا گیا کہ سیاست پر بات نہیں کرنی؟ تو اس کے بیک گراؤنڈ پہ اگر آپ جائیں تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو 1857 کی جو جنگ آزادی ہے، جو اس وقت کی جو تاج برطانیہ، اس وقت تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف جو لڑی گئی، اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی سے شفٹ آیا کراؤن کی طرف، اور تاج برطانیہ کا براہ راست جب کنٹرول ہوا اس خطے میں، سب کانٹیننٹ میں، تو تب انہوں نے ایک بنیادی پالیسی کو وضع کیا، اور بنیادی پالیسی کا بیانیہ یہ تھا کہ عوام کو سیاست سے دور رکھنا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ عوام کو سیاسی شعور حاصل نہ ہو، کیونکہ اگر عوام کو سیاسی شعور مل جاتا ہے تو پھر عوام اپنے حقوق کے لیے تاج برطانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، تاج برطانیہ کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں۔ لہذا عوامی جو شعور تھا اس کو روکنے کے لیے پھر یہ پالیسی بنی، اور پھر پورے شہروں میں جہاں جہاں بھی وہ مقامات تھے، جہاں پہ یہی مقامات ہوتے ہیں، ہوٹل، قہوہ خانے اور باربر شاپ، جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں، تو وہاں پہ پھر تاج برطانیہ نے یہ ممنوع قرار دے دیا سیاست کو، اور دوسری طرف حل یہ نکالا کہ چند مخصوص لوگوں کے ساتھ مل کر، جو محلاتی، ان کے آپ دوسرے الفاظ میں ٹاؤٹ کہہ لیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ سیاسی عمل کا آغاز ہوا۔ اور ہمارے سامنے ہے، تاریخ کا حصہ ہے کہ سب سے پہلے جو یہاں پہ سیاسی عمل کا جب آغاز بھی ہوا 1886 میں، تو اے ایو ہیوم جو انہی کا ایک آفیسر تھا بیوروکریسی کا، اس کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا کانگریس کا۔ تو 47 میں پارٹیشن آف انڈیا ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے، اب اس نے یہ سمجھا کہ یہ عوام کو سیاست سے کیسے آؤٹ رکھنا ہے، اور 1% نے لوٹ مار کیسے کرنی ہے، چنانچہ وہی پالیسی کو کنٹینیو کیا گیا۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے آپ کو عوام حقیقی معنوں میں سیاست میں اس طرح اپنا کردار ادا کرتے دکھائی نہیں دیتے جس طرح ہمیں ویسٹ میں ملتا ہے، جس طرح ہمیں امریکہ میں ملتا ہے، یا برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، جاپان میں، جو ترقی یافتہ جمہوریت ہے جہاں میں
اور یہ بات بھی باعث سے دلچسپ ہے کہ یہ جو پالیسی تاج برطانیہ کی تھی اس خطے کے لیے، یہ پالیسی ان کی تمام کالونیز کے لیے تھی۔ جو امریکہ میں ان کی کالونیز تھیں یہ ان کے لیے بھی تھی، ورجینیا، جارجیا، میری لینڈ، یہ اس کے لیے بھی تھی۔ اسی طرح جو کہ افریقہ میں تاج برطانیہ کی کالونیز تھیں، گیمبیا، یوگنڈا، ساؤتھ افریقہ، یہ اس کے لیے بھی تھی۔ پھر اسی طرح جو ایشیا میں اس کی کالونیز تھیں، برما، بھارت، سری لنکا، پھر اسی طرح ملائیشیا، ان تمام جگہوں کے اوپر بھی اس کی یہی پالیسی تھی۔ تو ہمارے ہاں بھی چونکہ 1% اشرافیہ نے، جس میں بڑے بڑے جاگیردار شامل تھے، بڑے بڑے زمیندار شامل تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عوام کو سیاست سے باہر رکھنا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہوتے آلموسٹ، اور جو بھی حکومت آتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کا انعقاد نہ کیا جائے۔ اس کے پیچھے بھی سبب یہ ہے کہ چونکہ بلدیاتی الیکشن عام آدمی کا الیکشن ہے، جو سیاست ہے وہ عام آدمی کی سیاست ہے۔ اب عام آدمی کو سیاست سے باہر رکھنا ہے، لہذا ہمارے ہاں بلدیاتی الیکشن بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک سازش ہے، گہری سازش ہے، جس میں عوام کی غالب اکثریت کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے، ان پر سیاست کے دروازے بند کرنے کے لیے یہ بیانیہ گھڑا جاتا ہے کہ سیاست پر بات نہیں کرنا۔ نوجوانوں کے لیے سیاست کے دروازے بند کیے جاتے ہیں تاکہ نوجوان سیاسی لیڈر بن کر نہ ابھر سکے۔ طالب علموں کے لیے بھی سیاست کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، طلبہ یونین بین کی جاتی ہیں، اس وجہ سے بین کی جاتی ہیں تاکہ طالب علم لیڈر سامنے نہ آ سکے۔ ٹریڈ یونین کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے تاکہ ٹریڈ یونین سے لیبر لیڈر سامنے نہ آ سکے۔ ہمارے ہاں کسانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اس وجہ سے تاکہ کسانوں میں لیڈرشپ سامنے نہ آ سکے۔ سو مچ سو کہ اساتذہ کے اوپر بھی تشدد اور ظلم اور ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جاتا ہے کہ وہاں سے لیڈرشپ سامنے نہ آ سکے۔ گویا 1% اشرافیہ ہر طبقہ فکر کے جو لیڈر ہے، وہ خصوصی طور پہ لیڈر جو کہ عوام کا لیڈر ہے، جو کہ عام آدمی کی بات کرتا ہے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو سیاست سے باہر رکھنے کے لیے یہ بیانیہ سامنے لے کے آتا ہے کہ سیاست نہیں کرنی، سیاست کے اوپر بات نہیں کرنی۔ حالانکہ اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں تو جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جو ٹاپ کے اوپر اس وقت ہیں، جو اپنی شہریوں کو بہترین سہولیات دے رہے ہیں، سویٹ فیسلٹیز جس میں سب سے زیادہ ہیں، امریکہ، جاپان، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، اتنی اگزامپلز ہیں۔ ان سب میں آپ کو جو جمہوریت ہے وہ عوام کے لیے ملے گی، عوام اس میں براہ راست شریک کار ملیں گے۔ وہاں پہ پولیٹیکل اویئرنیس کا لیول ہم سے بہت آگے ہے اور بہت بڑھیا ہے۔ ہم جو تنزلی کا شکار ہیں، آج پاکستانی قوم جو کہ بھوک، ننگ، افلاس کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستانی قوم کو سیاسی شعور نہیں دیا گیا، اور پاکستانی قوم سیاسی شعور سے محروم ہے، اور ان کے اوپر سیاست کے دروازے اور سیاسی شعور کی پابندی لگا دی گئی ہے کہ سیاست پر بات نہیں کرنی، سیاست سے پرہیز کرنا ہے۔ ضرورت ہے کہ حقیقی معنوں میں سیاست کو رواج دیا جائے۔ سیاست فقط انتخاب میں حصہ لینے کا نام نہیں ہے، سیاست معاشرت ہے، سیاست معیشت ہے، سیاست سماج ہے، سیاست حکومت کی خارجہ پالیسی ہے،
سیاست حکومت کی معاشی پالیسی ہے، سیاست حکومت کی تعلیمی پالیسی ہے، سیاست ایک ویژن کا نام ہے، سیاست ایک سوچ کا نام ہے، سیاست ایک فکر کا نام ہے۔ سیاست ہے تو زندگی ہے، سیاست اگر نہیں ہے تو پھر تو جمود ہے، پھر عقل شعور کے اوپر پابندی ہے۔ اور یہی اشرافیہ چاہتی ہے کہ عام آدمی یہ نہ جان سکے کہ اس کے مسائل کی وجہ کون ہے۔ وہ 1% اشرافیہ جو کہ عوام کے لیے سیاست کو شجر ممنوعہ قرار دیتی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم عوام جو 99% عوام ہے وہ پولیٹیکل اویئرنیس حاصل کریں اور یہ جانیں کہ یہ 1% اشرافیہ جو کہ صرف اور صرف اپنے عیاشی کے لیے برسر اقتدار آتی ہے، یہ عوام کو حقوق نہیں دے سکتی، اور پاکستان اس وقت تک حقیقی معنوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اپنی حالت کو نہیں بدل سکتا جب تک کہ عوام براہ راست سیاسی عمل میں شریک نہ ہو، اور جب تک سیاست عام آدمی کی دہلیز پر نہ جائے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔